جی تو ناظرین ایک شہری ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ قذافی۔ سر بتائیے گا کہ اتنی قربانیوں کے بعد شہادت بھی ہوئی ہے لانگ مارچ میں، عمران خان صاحب کے جو دیالے تھے انہوں نے لاٹھی چارج بھی برداشت کی، شیلنگ بھی برداشت کی، اتنی قربانیوں کے باوجود وہ بڑھتے گئے، رکے نہیں۔ عمران خان صاحب نے ایٹ دی اینڈ یہ بات کر دی کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں اور وہ واپس گھر کو آگے لانگ مارچ ختم کر دیا۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں سمجھوں کہ یہ عمران خان یہ کلیئر نہیں تھا۔ اگر وہ کلیئر ہوتا تو یہ نیشنل اسمبلی کے استعفے دے چکا ہوتا، یہ کے پی کے اندر بھی ریزائن کر چکا، یہ پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ بھی ریزائن ہو چکے، پھر یہ ایوان صدر میں جو صدر تھا وہ بھی ریزائن کرتا، اور گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب تھے وہ بھی ریزائن، سرفراز چیمہ صاحب وہ بھی ریزائن کرتے۔ یہ وہ ایک کشمکش کے اندر تھے، انہوں نے اپنا فون تو بند کر دیا، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے پاس سینئر کی عادت ہے دوسری صف کی شامل کے ان کے فون آن تھے، اور یہ عام بندہ بھی یہ بات کہہ رہا تھا۔ ایک طرف عمران خان صاحب انقلاب کی بات کر رہے تھے، واقعی وہ انقلاب کی بات تو کرتے، لیکن انقلاب کے لیے کشتیاں جلانے پڑتی ہیں۔ وہ عوام تو کہہ رہے کشتیاں جلا دی ہیں، لیکن ابھی تک کے پی کے اندر جو حکومت کر رہے تھے، اور ادھر پرویز لائی آ جائے، ادھر آرڈیننس کوئی منظور نہیں ہونے دینا، یہ ایک جو ہے ایک کہہ لو کہ یہ ایک دورہ معیار تھا۔ اچھا سر، کافی زیادہ کارکنان جو ان سے وہ ناراض ہے عمران خان صاحب کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی قیادت تھی ان کو اپنے بندوں کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا، جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کنٹینر میں پہلے پہنچ گئے، ان کے بندے جو ان سے تھے وہ اکیلے شیلنگ برداشت کر رہے ہیں، لاٹھی چارج برداشت کر رہے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ پاکستان نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا جو اس کا آئین ایک اسلامی ہے، وہ بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ایک جب ان کو دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے نا، اس کے اندر جو بھی آتا ہے نا اداروں کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ اگر میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنا ہے، اگر آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، 3 سال اور 8 ماہ انہوں نے حکومت کی ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کی ہے۔ دیکھنا چاہیے تھا کہ جب انہیں 3 سال 8 ماہ نے انہوں نے عوام کو کیا ڈیلیور کیا ہے۔ مہنگائی سے کنٹرول نہیں ہوئی، کرپشن انہوں نے، سر مہنگائی تو ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس کی بنیادی وجہ خان صاحب نے کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ جب انہوں نے معاہدے کیے، اب جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر عمران خان نہ ہوتا، اگر نون لیگ کی ہی حکومت ہوگی اور نون لیگ کی حکومت کے دوران ہی اگر یہ کرونا آ جاتا تو کیا یہی ریٹ رہتے ہر چیز کے، اکانومی یہی رہتی، یا پھر مزید اس میں مہنگائی کے اخراجات آپ کو نظر آتے ہیں؟ ایک بات ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی کیا ہے نا اس کے ملک کو تباہ کیا ہے۔ آج تک پاکستان پوری دنیا کے اندر اتنے ممالک ہیں کہ جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ چلا ہے اس سے کچھ نہیں ملا۔ عمران خان کو بھی یہ بات کلیئر تھی، اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو میں خودکشی کر لوں، یعنی کہ وہ کلیئر تھا۔ لیکن جب اقتدار ملا تو پھر اس نے اسٹینڈ نہیں لیا۔ جب شہباز شریف ہے، وہ شوکت ترین تھا، وہ بھی آئی ایم ایف، انہوں نے عمران خان صاحب نے غلطی کر دی کہ آپ کو نہیں لگتا اب شہباز شریف صاحب کو اسٹیپ لینا چاہیے؟ میں کہنا انہیں اگر وہ کہتی ہے نا کہ مشکل فیصلے تو وہ فیصلے کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارا ملک سود کے بغیر ہم اسلامی ریاست ہے، یہ رسول اپنا ایک موقع بنا کے ہم سود نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اسلامی ریاست ہے کون سی، اگر مدینے کی اسلامی ریاست ہے یا سب اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، اسلامی ٹچ دیتے ہیں سارے، تو کیا انہیں نہیں پتا کہ اسلام کے اندر سود جائز ہے؟ جب نہیں ہے تو آئی ایم ایف کو بتائیں کہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے کیا سود ضروری ہے، کیا دیگر جتنے بھی اخراجات ہیں ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے دیگر جتنی بھی سہولتیں ہیں ان سے ریونیو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، ریونیو ایک علیحدہ ایک ادارے ہے، ان کا کام ہے، ایکسائز کے اندر ہے، ایف بی آر کا کام ہے، انکم ٹیکس کا کام ہے، وہ ان کو چیک کریں کہ وہ دیانتداری سے کام کریں۔ بجٹ ہی اکٹھا کرنا ہے نا، بجٹ کے اندر جب آپ کا جو زر مبادلہ ہے وہ آپ کا ملک کے اندر رہتے ہی نہیں ہے، آپ کا ایک پنسل بھی ہے وہ بھی چائنا کی آ رہی ہے، آپ کا سارا جو پیسہ ہے وہ ڈالر کی شکل میں باہر جا رہا ہے، تو ملک کیا ترقی کرے گا؟ سعودی عرب آپ کو پیسے دے رہا ہے، یو اے ای آپ کو پیسے دے رہا ہے، چائنا آپ کی امداد کر رہا ہے، اور جو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہی پچھلی گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ٹیم کرکٹ کے لیے پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں آئی۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آسٹریلیا پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں اس نے کھیلا، کیا آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بہتری کی طرف جا رہا تھا؟ باہر سے لوگ آ رہے تھے، باہر سے پیسہ پاکستان آ رہا تھا۔ یہ بہتری کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل جو حکمران ہوتا ہے اس کا ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا، اس نے مخلوق کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے، عوام کو ایک معیار زندگی دینا ہوتا ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنا ہے، اس نے خارجہ پالیسی بھی ڈیزائن کرنی ہوتی ہے، اس نے داخلہ پالیسی بھی ڈیزائن کرنی ہوتی ہے، اس نے وہ نوکریوں کی بھی بات کرنی ہوتی ہے، اس گھروں کو بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے جب عمران خان صاحب اپوزیشن اچھی کر سکتے ہیں، اس لیے جب وہ اپوزیشن میں تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے 50 لاکھ گھر دینے، ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی، جب حکومت میں آتے وہ نہیں دے سکتے۔ میں اگر نواز شریف کے ساتھ نہیں، ان کا بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ بات کریں، ایک پالیسی ایسی بنائیں کہ عوام کو کچھ دے سکیں۔ جب عمران خان بھی یہ باتیں کرتا تھا لیکن عملی طور پہ آیا تو وہ بھی آئی ایم ایف کی جیب کا سکہ بن گیا۔ اچھا سر بتائیے گا 35 سال حکومت کرنے کے بعد
بھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں وقت چاہیے. کیا 3 سال 8 ماہ کے بعد کے عمران خان صاحب کو مزید وقت نہیں دینا چاہیے تھا؟ نہیں, مزید وقت دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اہل نہیں اسے حکومت نہ دیں. شہباز شریف دیکھو, شہباز شریف کے ساتھ نہیں میں کلیئر بات کرنا چاہوں, نہ میں اس کو ترجمان ہوں, لیکن شہباز شریف کا اتنا فرق ہے کہ اس کی ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ایک آئیڈیل گورنمنٹ ہی, لیکن جتنے وزیر اعلیٰ رہے ہیں ان سے بہتر ہے. اگر عثمان بازار تھا, خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ عثمان بازار کی وہ کارکردگی نہیں, اور جو سارے بحران جو شروع ہوا ہے نا, یہ بھی عثمان بازار سے شروع ہے. اگر عمران خان کی یہ دل کے اندر خواہش نہ ہوتی کہ مجھے ایک ڈمی وزیر اعلیٰ چاہیے کہ جسے جب چاہوں بنی گالا میں بلا لوں, اگر اس کی دل کی یہ خواہش نہ ہوتی کہ وہ وزیر اعلیٰ پرویز لائی ہوتا تو وہ بہتر ہوتا. اس نے 112 بنائی پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر بہتر کام کیا, پنجاب کارڈیولوجی وزیر آباد کے اندر بنایا, اس نے ادارے کام کیے پنجاب کے, اسے موقع دیتا نا تو آج عمران خان بھی گورنمنٹ پوری کرتا ہے. اگر وزیر کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اداروں میں کام کیا تو انہوں نے اداروں سے کھایا بھی ہے بہت, کرپشن بھی بہت کیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ پاکستان کے نیب ہیں, وہ ان کے کام کرنا چاہیے. 3 سال 8 ماہ کس کو سزا ہوئی ہے؟ سر نیب میں تو ان کے بیان نہیں مل رہے. وہ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا پیسے بھیجتا ہے, بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ دادوں نے جو پیسہ جوڑا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہم غریب ہیں. دیکھو, نیب کے اندر تو جہانگیر ترین بھی آتا ہے, اس کے اندر تو علیم خان بھی آتا ہے. جب وزیر اعلیٰ بنے تو خود نیب نے علیم خان کو بھی کتنی دیر اریسٹ کر کے رکھا کہ وہ بھی کرپٹ ہے. یہ خود ہمیں طے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کرپٹ ہے. اس کا ادارہ وہ میرٹ پہ کام کرنا چاہیے. حکومتیں آتی جاتی رہے گی, لیکن نیب کا ادارہ اگر واقعی کرپشن کے حوالے سے پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کام ہونا چاہیے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ کام کرے کہ جتنے پیسے ہیں وہ قوم کو واپس دلائے جائیں. سر ووٹنگ مشین ختم کر دیا, باہر کے ممالک سے پاکستان جو بھی الیکشن ہوں گے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. سر یہ جو سا سسٹم ختم کیا ہے یہ نون لیگ نے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھو, پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر, امریکہ کے اندر الیکشن ہوتی ہے تو ٹرمپ کہتا ہے کہ جی رشیا اس کے اندر مداخلت کر رہا ہے. اب انٹرنیشنل طور پہ اتنی سازشیں ہو رہی ہے کہ ہمیں کون سے اتنی ضرورت ہے کہ ہم اوورسیز پاکستان کے ووٹ کا ادھر کاسٹ کریں. اور ایک پاکستان کے اندر تو پہلی ایک دجالی فتنہ مرضیت کے حوالے سے ہیں کہ وہ لوگوں کو جس طرح لالچ دیکھ کے اور وہ قادیانی کر کے باہر لے کے جا رہی ہے, لیکن ہے تو وہ پاکستانی ہے. وہ اثر انداز ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بہت درست فیصلہ ہے کہ اوورسیز کو ان کا یہ حق نہیں دیا گیا, وہ پاکستان کے اندر آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ اگر 40 لاکھ ووٹ اگر وہ پڑتی ہیں تو وہ یقیناً ایک فیصلہ کن کردار ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کیسا ایک سسٹم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں بہتر کیا ہے اس حوالے سے, ان کو اگر حق نہیں دیا تو. چلے, بہت بہت شکریہ سر.